الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين انعمت عليهم. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. انعام یافتہ قرآن پاک نے 4 طبقوں کا ذکر کیا ہے. پہلا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا. انبیاء علیہ السلام کا طبقہ اس کا بھی اختصار کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، اور صدیقین کا طبقہ اس کا بھی اختصار کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. اور تیسرا طبقہ شہداء کا، کل بھی شہداء کے طبقے کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. آج بھی اختصار کے ساتھ اس طبقے کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. شہداء کا طبقہ، شہداء وہ ہیں، شہید وہ ہیں جو اللہ کے نام پر اللہ کی دی ہوئی جان کو قربان کر دیتے ہیں. اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اپنی اولاد کی قربانی دیتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے ہیں. مسیلمہ کذاب نے ان کو گرفتار کر لیا، اور مسیلمہ نے کہا کہ عبداللہ تو مجھے نبی مان، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں تجھے کذاب تو کہہ سکتا ہوں، دجال بے ایمان جھوٹا تو کہہ سکتا ہوں، تجھے نبی نہیں کہہ سکتا. نبی آخری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو خاتم النبیین کا تاج پہنایا گیا ہے. مسلمہ نے بار بار اصرار کیا کہ تو نبی کہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے نبی نہیں کہتا. تو مسلمہ نے کیا کہا کہ میں تیرے اعضاء کٹوا دوں گا، تجھے ذبح کرا دوں گا، تجھے قتل کرا دوں گا. نبی کے غلام نے کہا جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جسم کے ٹکڑے تو قبول ہے پر تجھے نبی کہنا قبول نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کا ایک پاؤں کاٹ دیا گیا. مسلمہ کہتا ہے مجھے نبی کہتا ہے نہیں کہتا. دوسرا پاؤں کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، آنکھیں نکالی، زبان کاٹی، گلا کاٹ دیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے. لیکن وہ استقامت کے پہاڑ تھے. گلا کٹ گیا پرواہ نہیں، ہاتھ کٹ گیا پرواہ نہیں، پاؤں کٹ گیا پرواہ نہیں. کیوں پرواہ نہیں؟ ان کا ایمان بنا ہوا تھا، ان کے اندر ایمان تھا. ہمارا ایمان بنا ہوا نہیں ہے، ہم نام کے ایمان لیوا ہیں. بس تھوڑی سی کہیں سے کوئی مسئلہ بن جائے فوراً ہم بدل جاتے ہیں. نہ ہماری زبان ہوتی ہے، نہ ہمارا کوئی وعدہ ہوتا ہے، نہ کوئی ہماری لین دین ہوتی ہے، نہ کوئی ہماری، یعنی تھوڑی تھوڑی بات پہ کہیں سے نفع آیا ہمارا ایمان بدل گیا. لیکن ان حضرات کے اندر اتنی ایمان کی محنت تھی، اس درجے کا ایمان تھا جان کٹوانا آسان.
ہمارے ہاتھ میں سوئی لگ جائے تو گھنٹہ تو ہاتھ کو پکڑتے رہتے ہیں، سوئی لگ گئی، لیکن وہ سوئی نہیں لگتی تھی، چھرے سے کاٹا جاتا تھا، تلواروں سے کاٹا جاتا تھا، خون بہہ رہا ہے، جسم تڑپ رہا ہے، برداشت ہے، کوئی بات نہیں۔ اسلام کی دین کی سربلندی کے لیے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، آمنہ کے لال کے دامن کو نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ کی ماں کو بتایا گیا، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ اس کی ماں کو بتایا گیا کہ آج تیرے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے، تیرے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، تیرے بیٹے کے پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، تیرے بیٹے کا مسئلہ کر دیا گیا ہے۔ ماں آئی، لوگوں نے کہا یہ چیخے گی، چلائے گی، روئے گی۔ جب ماں آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، ایک پاؤں ادھر پڑا ہے، ایک پاؤں ادھر پڑا ہے، ہاتھ ادھر پڑے ہیں، گردن ادھر پڑی ہے، جسم مسلا ہوا پڑا ہے۔ پتہ ہے ماں نے کیا کہا؟ ماں نے آتے ہی کہا الحمدللہ، روئی نہیں، چیخی نہیں، واویلا نہیں کیا، بین نہیں کیے، کیا کہا؟ الحمدللہ۔ لوگ حیران کہ تیرے بیٹے کے ٹکڑے ہو گئے تو الحمدللہ کہہ رہی ہے۔ ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو جنہ ہی اس دن کے لیے تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دے۔ وہ بھی ماں تھی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کے ٹکڑے ہو گئے، ماں خوش ہو رہی ہے، الحمدللہ پڑھ رہی ہے۔ اور آج ماں اپنے بیٹے کو گرم بستر پہ سلا کر نماز کے لیے نہ جگا کے خوش ہو رہی ہے کہ سردی نہ لگ جائے، میرے بیٹے کو تاپ نہ ہو جائے، میرا بیٹا تھکا ہوا ہے، ابھی یہ بچہ ہے۔ آج کی میں بھی ہیں جو اللہ کے حکم توڑا کر خوش ہوتی ہیں، اور وہ میں تھی جسم کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اب یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے جان کے ٹکڑے کرا دیے۔ تھوڑی دیر ہم بھی ذرا سوچیں، میں اور آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو جان کی قربانی دے دی کہ جان کو قیمہ بنوا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ ہم صرف جان کی اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ اپنا بستر چھوڑ کے آ کے رب کو سجدہ تو کر لیں۔ ہم رب کو سجدہ دینے کے لیے، یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے جان کے ٹکڑے کرا دیے، اور ہم صرف اتنا ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے جان کی قربانی دی، ہم چلو مال کی ہی قربانی دے دیں۔ ہم مال کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب مال کی قربانی دینے کا وقت آئے گا ہم 100 بہانے بنائیں گے، جان کی قربانی کا وقت آئے گا ہم 100 بہانے بنائیں گے، جب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا وقت آئے گا 100 بہانے بنائیں گے، نبی کا طریقہ زندہ کرنے کا وقت آئے گا 100 بہانے بنائیں گے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کا مسئلہ آئے گا 100 بہانے بنائیں گے، اور جب کہیں مجلس میں بیٹھ جائیں تو اپنے آپ کو بڑا مومن کہیں گے۔ ایمان والے بہت بڑے ہیں، یہ تو میں اپنے منہ سے آپ کہہ رہا ہوں کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ بھی کہے کہ یہ ایمان والا ہے، نبی بھی کہے کہ یہ ایمان والا ہے، اللہ کا حکم بھی پورا ہو تو پتہ چلے ایمان والا ہے، کہنے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو اپنے منہ سے سارا دن تعریف کرتا ہوں کہ میں بڑا چنگا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا خیر خواہ ہوں، میں بڑا ہمدرد ہوں۔ اپنے منہ سے تو میں اپنی تعریف کرتا رہوں گا، کرتے کرتے تھکوں گا ہی نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ میرے دشمن بھی میری تعریف کرے، مزہ تو تب ہے میرا ہمسائے بھی میرے پہ راضی ہو، مزہ تو تب ہے کہ رب بھی کہہ دے میرا بندہ تو حقیقی میرا بندہ ہے، مزہ تو تب ہے کہ نبی بھی روضے پاک میں کہے کہ میرا بڑا اچھا امتی ہے۔ اپنے منہ سے تو ہر کوئی اپنے گیت گاتا ہے، یہ کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ غیر بھی گیت گائیں۔ ابو سفیان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر تھا، ان کی بیٹی نبی کے گھر میں تھی ام حبیبہ،
ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو سفیان نے، ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہاں تھے، انہوں نے امان لی ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان وغیرہ یہ ہرقل بادشاہ کے پاس گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ ہرقل بادشاہ نے کہا اچھا تھوڑی یہ بتا دو، جس جوان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتا ہے میں نبی ہوں، ذرا اس کی صفات تو بیان کرو، کیا صفات ہے اس کی؟ اب ابو سفیان حالت کفر میں ہے اس وقت، اور کلمہ بھی نہیں پڑھا، نبی کو نبی بھی نہیں مانتا۔ اب کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا وہ ہے سچا، کہہ دیتا نا جھوٹا ہے، دشمن ہے، کہہ دیتا، کہتا نہیں وہ ہے جھوٹا، وہ ہے سچا، نعوذ باللہ ہے سچا، اور کبھی اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا، اور سارے اس کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ مر مٹ جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کرا دیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا جب وہ اس طرح کا ہے تو وہ سچا نبی ہے، یعنی دشمن ہی تعریف کر رہے ہیں وہ محمد ایسا ہے دشمن، کلمہ نہیں پڑھتے، نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، نبی کو نبی نہیں مانتے، لیکن ان کی زبان نبی کی تعریفیں کر رہی ہے۔ تو میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کروں یہ کوئی کمال نہیں، اور تمہارے منہ سے اپنی تعریف سنوں یہ کمال نہیں، میرا اللہ بھی خوش ہو جائے، نبی بھی خوش ہو جائے، معاشر کے دن اللہ بھی کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، اس کو عرش کا سایہ دے دو، نبی بھی کہہ دے یہ میرا امتی ہے، مجھے راضی کر کے آیا ہے، اس کو لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ دے دو۔ خیر، شہداء ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، شہید ہو جائے، قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ جو شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے کرا دیتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، شہید مردہ نہیں، شہید زندہ ہے، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پہلا طبقہ کون سا تھا؟ انبیاء کا، سارے بولو، پہلا طبقہ کون سا تھا؟ اور دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ شہداء۔ اب بولیں گے یہی بات میں سمجھاتا ہوں۔ پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، سب سے بڑا طبقہ کس کا ہے؟ انبیاء کا ہے، سب سے بڑا طبقہ انبیاء کا ہے۔ اب شہید امتی ہے اور نبی نبی ہے، شہید امتی ہے، نبی نہیں، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، صرف نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ ایک شہید امتی ہے، امتی ہے، نبی نہیں، امتی ہے، وہ تو ہے زندہ، اور جو اس شہید کا نبی ہے اور نبیوں کا نبی ہے وہ کیسے مردہ ہے؟ وہ بھی تو زندہ ہے نا۔ جو کہہ دیتے ہیں جی نبی سنتے نہیں ہیں، نبی زندہ نہیں ہے، اب ان کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ ایک امتی ہے، نبی نہیں، امتی ہے، وہ تو زندہ ہے، جو اس نبی، اس امتی کا نبی ہے، اور نبی الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، سرتاج الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، مقصود کائنات ہے، وہ کیسے مردہ ہے؟ وہ بھی تو زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے پاک میں زندہ ہیں، اور دنیا کی زندگی سے بھی وہ اعلیٰ زندگی ہے، افضل زندگی ہے، اعظم زندگی ہے، بہتر زندگی ہے۔ ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء
اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ مٹی نبیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو مٹی کے ذرات کوئی ذرہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگ گیا، وہ بھی میرے نبی کے بوسے لے رہا ہے، اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ عرش بھی اس قطرے کا ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا قیمتی ذرہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے، عرش بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ذہن رکھنا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، اور ہمارے نبی شہیدوں کے بھی نبی ہیں، اور ہمارے نبی بھی زندہ ہیں۔ ایک اور بات، شہید زندہ ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابی کہتے ہیں میں 10 دفعہ قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، کہ جب ایک عورت نے گوشت کے اندر زہر ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوٹی اٹھا کر جب منہ میں ڈالی تھی تو فوراً وہ بوٹی بھی بول پڑی آقا مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں حضور نے گوشت تو نہیں کھایا، وہ جو منہ میں چلی گئی تھی وہ لعاب تھا، وہ اندر چلا گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میری دنیا سے جانے کا جو سبب جو بہانہ جو بنا ہے وہ یہی زہر تھا۔ تو زہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، اور شہید زندہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روضے پاک میں زندہ ہے۔ یہاں سلام پڑھو، درود بھیجو، فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہیں پڑھو، حضور سنتے بھی ہیں، صرف سنتے نہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ شہید زندہ ہے، شہیدوں کا بڑا مقام ہے، شہیدوں کے بڑے فضائل ہیں، لیکن شہید اللہ کے نام پہ جسم کے ٹکڑے کرا جائے، جان قربان کرا دے، سولی پہ چڑھ جائے، گردن کٹوا دے، لیکن اس شہید نے کسی کا اگر قرضہ دینا ہے قرضہ معاف نہیں ہے۔ توجہ، کتنا بڑا مقام ہے شہید کا، اور جسم کے ٹکڑے کرا گیا، بڑا مقام ہے، بڑے فضائل ہیں، لیکن اس شہید نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو 1 روپیہ بھی معاف نہیں ہے، قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، قرضہ دینا پڑے گا۔ تو ایک شہید ہے جس نے اللہ کے نام پہ جان قربان کر دی، بچوں کو یتیم کرا دیا، بیویوں کو بیوہ کرا دیا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، قرضہ اس کو بھی معاف نہیں ہے۔ میں اور آپ ڈھنگ کے ساتھ، رنگ کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جب پچا جائیں گے، کھا جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہمیں تو معاف ہوگا نا، ہم تو خود مفتی بن جاتے ہیں۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے ایک شہید اللہ کے نام پہ دین کے لیے جان قربان کرنے والا، اس کو قرضہ معاف نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو بھی معاف نہیں ہے۔ لاکھوں ہم تہجدیں پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، صدقے خیرات کریں، سارے اعمال کریں، اگر قرضہ نہیں دیا تو وہاں قرضہ دینا پڑے گا۔ اور یہاں قرضہ دینا ہوتا ہے اور دبا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں دیتا، تو کیا کرے گا میرا؟ کچھ نہیں کر سکتا، رب سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ آخر رب کی عدالت میں تو جانا ہے، رب کی عدالت میں پیش تو ہونا ہے، وہاں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ نہ دو پیسے، اچھا یہاں کوئی پیسوں سے کوئی بنگلہ نہیں بنا سکتا، جو کوئی بنگلہ بنا لے گا ہمیشہ بنگلے میں نہیں رہے گا، آخر بنگلے سے خالی جائے گا، آخر یہ بنگلہ بھی چھوڑ جائے گا۔ اگر کوئی کسی کا پیسہ دبا کے دنیا دار بادشاہ بن جائے، ہمیشہ بادشاہت نہیں رہے گی، آخر قبر میں جائے گا، آخر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، وہ ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، وہ ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک ذرہ برابر نیکی کی جزا ملے گی، ایک ذرہ برابر برائی کی
تو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، یہاں پہلوان ہے تو کیا ہو گیا، یہاں تیرا سکہ چلتا ہے تو کیا ہو گیا، یہاں تیرا تعلق چلتا ہے تو کیا ہو گیا، یہاں تیرے بڑوں کے ساتھ تعلق ہے تو کیا ہو گیا، آج تیرے ہاتھ میں لاٹھی تیرا قانون تو کیا ہو گیا، آخر میرے رب کے قانون میں تو نے آنا ہے۔ جب خود میرا رب فیصلہ کرنے والا ہوگا، جہاں کسی کا حق کھا کے جاؤں گا، کسی کا حق دبا کے جاؤں گا، کسی کا قرضہ دبا کے جاؤں گا، کسی پہ ظلم کر کے جاؤں گا، کسی کو ستا کے جاؤں گا، کسی کو دکھا کے جاؤں گا، کسی مظلوم پہ ظلم کر کے جاؤں گا، کر لے جتنا کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آئے گی قبر لگے گی خبر، کر لے جو کرنا ہے، آخر میرے رب کی سچی عدالت لگنی ہے، وہاں سب کچھ حساب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔